بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام اضالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پروگرام ذوق قرآن اور عقیدہ آخرت اور شان خداوندی اس پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، جہاں قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کا بیان آیا ہے۔ ان رکوعوں میں، ان صورتوں میں، ان آیات میں عقیدہ آخرت کے مختلف مراحل کا ذکر ہوتا ہے، قبر سے اٹھنے سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا اور حساب کتاب اور وہ ساری باتیں۔ بہت سے مضامین وہاں ہوتے ہیں، لیکن میں ان تمام مضامین سے صرف ایک مضمون کو لے کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ ذرا ریئر ہے۔ وہ یہ کہ آخرت پر ایمان لانا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا اعادہ فرمائے گا، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، رجوع کرنا ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ علیم ہے، وہ ایک ایک بات کو جانتا ہے، اور ایک عدالت عظمیٰ وہ قائم فرمائے گا جو اصلی صحیح عدالت ہوگی۔ اس عدالت کا نقشہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، چھوٹی صورتوں میں، بڑی صورتوں میں، اور اس کے اندر انڈر لائن اور بین السطور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو کمیونٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کی قائل نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قائل نہیں تھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک یہ بھی بہتر فیل کرتے تھے کہ اگر اللہ یہ کر نہ سکے، وہ نہ کرے، قیامت نہ ہو، تو ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ ان کا ایک طبی خیال تھا۔ تو انکار قیامت اور آخرت کا انکار کفار و مشرکین کا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ تک، اور اس کے بعد ان لوگوں کی فکر، نظریہ، عقیدہ جو ہمارے کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، ان کا آج بھی یہی ہے، اور وہ دو پہلو ہیں اس کا، ایک اعتقادی اور ایک طبی۔ طبی تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ بتانا نہ پڑے کہ ہم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، اور جو دل میں آیا وہ کر لیا، اور جو کچھ ہم نے یہاں استعمال کیا ہے کائنات کو، اس کی ہمیں کہیں کوئی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی نہ کرنی پڑے، کسی کو بتانا نہ پڑے۔ یہ تو ان کا ایک طبی خیال ہے، اور پھر اس طبی خیال کے زیر اثر وہ اس کو اعتقادی خیال پر لے جاتے، اور اعتقادی خیال پر جو لے جاتے، اور قرآن نے وہ تاریخیں بیان کی ہیں، نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، صالح، داؤد علیہ السلام کی، ہود میں پڑھیں، شعراء میں پڑھیں، مریم میں پڑھیں، طٰہٰ میں پڑھیں، تو وہ تاریخیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے۔ یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس جو خیال تھا، ان کی جو بیماری تھی، اس کا جگہ جگہ ذکر کیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہتے ہو، اور تم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ہے۔ اس کی بارش کی مثال، مردہ زمین کی مثال، نباتات کی مثال، یہ ساری مثالیں اس نے ارشاد فرمائیں۔
تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے اور ان کا علاج ہو سکے۔ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ یہ پوری صورت ہی کا یہی اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہر روز تمہارے سامنے یہ عمل ہے۔ اور بات کرنے کا ذرا انداز سبحان اللہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا بات یہاں کچھ اور کی جا رہی ہے، لیکن ایک اس مثال کے ذریعے سے اس سے ڈیپر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین سے نباتات اگتے ہیں، بارش آتی ہے اور وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور یہ دلیل ہے، ان فی ذالک لآیہ، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشانی، چلو نشانی بھی اگر کر لیں تو پھر بھی وہ معنی بن جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اگر یہاں سے اس جہان میں مردہ زمین کے اوپر بارش ہو تو وہ زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس سے نباتات اگ جاتے ہیں اور وہ اگا دیتا ہے۔ تمہارے سامنے دن رات یہ ہو رہا ہے، تو اگر جب وہ یہ کر سکتا ہے تو کذالک الخروج، پھر وہ تمہیں زمین سے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم اس کے اوپر استدلال فرمایا جاتا ہے، اور یہاں فرمایا دلیل سنو، قومی یسمعون، ہاں یہ دلیل ہے، بتائی جا رہی ہے، اس کے اعلان ہو رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، اس کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ جو اسے سن لے۔ اور سننے کا معنی یہاں فقط سننا نہیں ہے، یعنی سننے کے بعد اس کے اوپر جب غور و فکر کرے۔ اصل میں یہ جو غور و فکر ہے نا، میری جو ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کریم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جتنا قرآن کے اندر زور، غور و فکر، تدبر، تفکر، سماعت، بصارت، جتنا بصیرت کے اوپر اور دلائل، جتنا یہ بیان کیا گیا ہے، اور جتنا اپنے 5 سینسز عقل کو استعمال کرنے کے لیے یوز کیا گیا، بندوں کو شوق دلایا گیا ہے، شاید کسی اور بات کا اتنا ذکر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عقیدہ آخرت اور انبیاء علیہ السلام کی معرفت کے جو کچھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی ایمان کی بات ہے۔ سنا تم نے، غور کیا تم نے، یہ ارشاد فرمایا۔ یسمعون کا مطلب یہاں غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ ہاں، جو رب اس زمین سے نباتات کو بارش کے ذریعے اگائے گا، وہی رب حکم کن سے زمین سے جتنے فوت شدہ لوگ ہیں ان کو زندہ کرے گا اور ایک میدان میں لائے گا۔ یعنی یہ ایک مشاہداتی جو ہے نا دلیل ان کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں وہ آیتیں نہیں پڑھوں گا، یہ سارا قرآن ہی پڑھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مختلف جو ہے نا وہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا، دلیل آفٹر دلیل، دلیل آفٹر دلیل۔ اور وہ جو دلیلیں دی گئی ہیں ان کا جو اینڈنگ جہاں ہوتا ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہے، مثلا آیت ختم ہوتی ہے، اچھا یہ دلیل ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ میں کروں گا، یعنی یہ واقعہ بھی ہوگا اور یہ میری قدرت میں بھی ہے۔ اور پھر اس قدرت کی جو مشاہدہ ہے وہ یہاں کرایا گیا۔ جب وہ مشاہدہ یہاں کرایا گیا تو ہر آیت کے بعد پوری صورت میں اسی طرح آتا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ تم کہتے ہو دلیل کدھر ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، کرے گا؟
یہ دلیل ہے جو میں نے بیان کر دی، لیکن سمجھ دلیل کیسے آئے گی؟ اگر تھوڑا سا غور و فکر کرو گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، وہاں ایک اب اس کائنات جہان کی دلیل دی، انسان کی عمر کی دلیل دی، اس کی تخلیق کی دلیل دی۔ فرمایا، اور وہ تو کمال دلیل ہے، ساری کمال دلیلیں ہوتی ہیں کہ تمہیں پیدا کیا اور تم آہستہ آہستہ عمر کی طرف بڑھے، اور پھر تمہاری ایک وہ عمر آ گئی، اور اس عمر کے بعد تمہارا وہ آ گیا کہ تم نے جو ہے نا موت آ گئی، اور یہ مدارج ہیں تمہاری لائف کے، اور آخر میں ہے ان اللہ علیم قدیر۔ یہ دو اسماء حسنہ آئے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب اسماء حسنہ آئے نا تو اس آیت کو اس کو سمجھنے کے لیے ان پہ مراقبہ کریں کہ یہاں یہ کیا آئے ہیں۔ پہلا تو اس کے اندر یہ فرمایا گیا، غور کریں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ بوڑھا تو نہیں ہو جاتا، اپنے وقت پر جا کر وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو قیامت ابھی لاؤ۔ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے وقت پہ جا کر بوڑھا ہوتا ہے، تو تمہیں تفکر کیا کرنا چاہیے، تمہیں غور کیا کرنا چاہیے؟ قیامت آ رہی ہے، ابھی وہ بچپن میں ہے۔ یہ ذرا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو میرا مولا مجھے معاف فرمائے، یہ سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ابھی وہ بچپن میں ہے اور وہ بڑھ رہی ہے اپنے جہاں تک اس نے آنا ہے۔ جیسے تم کسی عمر میں پہنچ کر تمہارے اوپر یہ حالت آتی ہے، اسی طرح قیامت نے بھی اپنے وقت میں آنا ہے، اور وہ مراحل کو بدل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر۔ اور اگر جیسے وہ یہ مراحل بدل رہا ہے، اسی طرح کائنات بھی ایک اپنی کروٹیں بدل رہی ہے، اور بدلتے بدلتے وہ وقت آ جائے گا جب وہ قیامت آئے گی۔ اور باقی رہا تمہارا یہ خیال کہ اگر قیامت ہوئی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے جانے گا، وہ کیسے کرے گا، تو سن لو ان اللہ علیم قدیر۔ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب اعمال نامے کے لیے اس کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ وہ جو عدالت ہوگی، وہ جو عدالت عظمی ہوگی، اس کے اندر جب ثبوت فائلیں پیش کی جائیں گی تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا ریکارڈ موجود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر بات تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ یہ اس کے علم کی شان ہے۔ یہ علم کی شان کی جتنی آیات ہیں، اگر آپ ان کو اکٹھا کریں اور پڑھا کریں تو وجد آ جاتا ہے کہ وہ کیوں بتا رہا ہے کہ میں عالم ہوں۔ وہ ایک ڈاکٹر سائمن تھا، بی بی سی پر وہ پروگرام کرتا، تو اس نے 3 PhD کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت میں وہ پریزن میں لیہل پریزن میں کام کرتا تھا، تو وہ ہمارا تھا لیکچرار۔ جب وہ کورسز ہوتے تھے تو وہ بتاتا تھا ڈاکٹر سائمن۔ تو چونکہ پریزن میں وہ آتا تھا تو وہ کورس کراتا تھا، وہاں بہت سے اماموں کو اس کو ملنا ہوتا تھا، تو وہ اماموں کی وجہ سے نا اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ایک دن وہ مجھ سے کہتا ہے، ڈاکٹر سائمن کہ دیکھیں میں نے 3 PhD کیے ہیں، تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جو ہے نا میں نے PhD کیا ہے۔ تو یہ اللہ بار بار اپنا علیم 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 قدیر قدیر قدیر، یہ اتنا تمہارا رب جو ہے مجھے کہتا ہے کہ تمہارا رب اتنا بار بار اپنا اس کا تذکرہ کیوں کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ ڈاکٹر سائمن کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے جو وہ بار بار کہہ رہا ہے نا، اس کا کوئی مطلب ہے۔ اور ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ کفار و مشرکین تو اللہ پہ صدقے واری جاتے تھے، وہ تو اس کو علیم قدیر سارا کچھ مانتے تھے، ربوبیت میں تو کبھی شرک ہی نہیں ہوا، اور باقی رہی قیامت، بس وہ کہتے تھے ہمیں حساب نہ دینا پڑے، باقی وہ کہتے تھے اللہ لے آئے گا۔ اب وہ ڈاکٹر سائمن کے ذہن میں وہ کہتا میں نے 3 PhD کی ہے، میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ میں نے اسے کہا اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ جائے اور وہاں مشہور ہو، تیرے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ اس نے میٹرک فیل کیا، اس نے GCSE بھی نہیں کیا، اور تجھے وہ سارے لوگ GCSE فیل سمجھے اور تیرے اوپر طرز کھانے لگے، اور تمہیں کہیں ہم آپ کو ایک منشی دے دیں
کہ وہ آپ کو اگر آپ نے کچھ لکھنا ہو تو تمہیں تو لکھنا نہیں نہ آتا تو وہ تمہیں ایک منشی دے دیتے ہیں, وہ تمہارے لیے لکھ دے گا, ہاں سائن آخر میں تم کر دینا. تو اس وقت جب تم لیکچر دو وہاں پر, تو ان کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ تم نے 3 PhD نہیں کی ہے, تم نے GCSE فیل کیا ہے, تم لکھ بھی نہیں سکتے, تمہیں ایک منشی کی ضرورت ہے, اور تم آگے رستہ بھی نہیں دیکھ سکتے, تم اتنے چلے سے ہو, اور ایک بندے کو پکڑ کر تمہیں ادھر لے جانا پڑتا ہے, اور کار ڈرائیو تو تم کر ہی نہیں سکتے, تمہیں بٹھانا پڑتا ہے, وہ تمہیں ڈسیبل سا سمجھ رہے ہیں. تو پھر وہاں تو ان کے اس شبے کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ تو ڈاکٹر سائمن کھڑا ہو گیا میری طرف, ہم رستے میں جائے تو کہتا میں ان کو بتاؤں گا میں GCSE فیل نہیں ہوں. میں نے کہا پھر تم کیسے بتاؤ گے؟ تو کہتا میں ان کو بتاؤں گا میں فلاں سکول میں تھا, وہاں سے میں نے GCSE کیا, GCSE کرنے کے بعد میں گیا وہاں پر کالج میں, اور وہاں میں نے وہ کالج میں یہ کیا, پھر میں فلاں یونیورسٹی میں گیا اور پھر میں نے وہاں یہ PhD کی, اور پھر وہ PhD کے بعد میں نے یہ کام کیا, پھر میں نے دوسری PhD کی, پھر میں نے تیسری کی. تو اس طرح سے میں ان کو offended بھی نہیں کروں گا, اور لیکن میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے PhD کی ہے, اور میں پڑھ سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میں لکھ سکتا ہوں, مجھے منشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے یہ بات کر لی نا ڈاکٹر سائمن نے کے بعد, تو مجھے وہ امام کہتے تھے, مجھے کہتے امام آئی گیٹ یور پوائنٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے کہتا ہے گیٹ یور پوائنٹ, آئی انڈرسٹینڈ وائی یو آر گاڈ سیئنگ اگین اینڈ اگین ان اللہ علیم قدیر, ان اللہ علیم قدیر. وہ کمیونٹی پنڈ والے کی کہیں سن, ان کو دعائی کی کیا ضرورت تھی, ان کے شبہات کیا تھے, ان کے ازالے کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ صورت ہے قومی یسمعون قومی یتفکرون ان اللہ علیم قدیر. اس کے بعد کیا بات ہے, بس میں آیتوں کے اینڈ پڑھ رہا ہوں. افا بنعمت اللہ یجحدون, ایک پتہ نہیں اس کا اردو کا کیا لفظ ہے, کیسڑا ایک لفظ ہوتا ہے پنجابی میں, اس کو کہتے ہیں جب دلائل کی بارش کر دو نا کسی کے اوپر تو اس کا دل مان جائے گا, اور وہ دل جب مان جائے نا لیکن وہ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے اس کا اقرار نہ کرے اور وہ مانے نہ, اسے کہتے ہیں یجحدون. جیسے وہ فرعون کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ نمل میں وہ آتی ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, بس اس کو موسیٰ کے سامنے نیچا ہونا پڑتا تھا, وہ اپنے آپ کو بلند رکھنا چاہتا تھا, اس وجہ سے وہ اوپر سے موسیٰ کا, رب کا, ان چیزوں کا انکار کر رہا تھا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل اتنے دے دیے تھے کہ وہ اندر سے ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ہاں یہی بات ہے, اس کو یجحدون کہتے ہیں. تو یہاں فرمایا میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ یجحدون ہے, منکر ہیں, انکار کر رہے ہیں میری علم کا, میری شان کا, میری قدرت کا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے کہ ہاں میں قیامت کو قائم کر سکتا ہوں, دیکھیں یہ میں نے کیا ہے نا میں وہ بھی کر سکتا ہوں. یہ سارا رکوع اس طرح سے دلائل کے ساتھ چلتا ہے, بلکہ 2 رکوع چلتے ہیں. اب آخر میں جو وہاں آیت آتی ہے درمیان میں, کیونکہ ابھی دلائل اور چل رہے ہیں, کیا کمال ہے وہ. فرمایا اب رہا یہ مسئلہ کہ قیامت نے کب آنا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ بھی کائنات کے اندر زمین و آسمان میں کسی چیز کے ہونے کا وقت ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. جب بھی للہ کا لفظ آئے تو یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا. یہ کیوں ترجمہ بنتا ہے؟ وہ اس لیے ترجمہ بنتا ہے کہ وہ ان سارے معاملوں میں دخیل کر رہے تھے اپنے شفعاء کو, اپنے شرکاء کو جو انہوں نے اللہ کے بنا رکھے تھے, کہ ان کو بھی سارا پتہ ہے کہ اندر سسٹم کیا چل رہا ہے. تو اللہ ان کو بتا رہا ہے نا 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 نا, ان کو ککھ پتہ نہیں ہے. زمین آسمان کے تمام اندرون سسٹم کو صرف اللہ جانتا ہے. یہ 3 بار میں نے کہا, کم از کم اتنا تو کہنے, نہ لات جانتی ہے, نہ منات جانتی ہے, نہ عزا جانتی ہے, صرف اللہ جانتا ہے. اصل میں یہ غیب والی آیتیں تو آئی تھیں لات منات کی, عزا کی قدرت کے بارے میں,
ان کے علم کے ریفیوٹ کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ خدا نہیں ہے، لیکن بھلے لوگوں نے ان ساری آیات کا اطلاق انبیاء پر اور امام الانبیاء کے اوپر کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیچھے سے ذرا پڑھ کے دیکھیں یہ آیت کس کی بات کر رہی ہے۔ اور فرمایا باقی رہا قیامت کا آنا۔ تم کہتے ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے، کیسے کرے گا اتنا بڑا جہان کو ختم کرنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تمہاری جو خیالات ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ اچھا، انسانوں کی زبان میں ہمیں جو کہتے ہیں نا، ہمارے اوپر جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں منیمم ایک لفظ ہے آنکھ کا جھپکنا، کہ یہ کام تو آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا، وہ بیفور بلنک یور آئیز، وہ یہی لفظ اس نے بھی کہا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کامل امتی نے بھی کہا تھا۔ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے کسی کام کو کر دینا، یہ سرعت، یہ تیزی کا سب سے بڑا ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں سرعت کی تعبیر کے لیے، تیزی کی تعبیر کے لیے۔ میں اب گیا ابھی آیا، یہ ذرا لمبا ہے، گیا اور آیا، حالانکہ اس کے اندر بھی ہم تیزی کا مفہوم لے رہے ہیں، وہی تعبیر کر رہے ہیں، میں گیا اور